اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے حالات چاہے جتنے شدید ہوں، مشکلات چاہے جتنی بڑی ہوں، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو بھی توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لولا ابو بکر ما عبد اللہ، کہ لولا ابو بکر ما عبد اللہ، لولا ابو بکر ما عبد اللہ، کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو کائنات میں اللہ کی عبادت بند ہو جاتی۔ صحابہ نے کہا کتنی بڑی بات کہتے ہو؟ کہا بڑی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ فتنوں کے دروازے کھل گئے، اور اس میں لوگ مرتد ہو رہے تھے، لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے، ایک طرف خلافت کا جھگڑا کھڑا ہو رہا تھا، یہاں تک اختلاف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں کہ ان کی وفات ہو سکتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، کہ تم میں سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ جو اسامہ کا لشکر بھیج رہے ہیں مدینے پہ سخت خطرہ ہے، مرکز اسلام کو خطرہ ہے، آپ مت بھیجیے۔ کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ جس جھنڈے کو اللہ کے رسول نے کھولا تھا وہ جھنڈا لپیٹ کے رکھ دے، اور جس لشکر کو نبی کائنات نے روانہ کیا تھا اس لشکر کو روک دے۔ اگر مجھے یقین ہو کہ درندے آئیں گے ازواج مطہرات کی ٹانگیں پکڑ کے گھسیٹیں گے تب بھی ابو بکر اس لشکر کو روانہ کر کے رہے گا۔ حضرت ابو بکر کی یہ صلابت اور یہ استقامت کہ نبی نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے وہ روانہ ہو کے رہے گا، اس نے اسلام کا اور مسلمانوں کی عظمت اور شوکت اور طاقت کا سکہ سارے عربوں میں بٹھا دیا۔ جہاں جہاں سے یہ لشکر گزرا لوگوں کے دلوں میں ہیبت پیدا ہوتی گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت کتنی کام آئی۔ اسی لیے ابو بکر کہا کرتے تھے کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اگر تم نے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس حقیقت کو سمجھنے والوں نے سمجھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا کہ السنت سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ رسول اللہ کی سنت کشتی نجات ہے، نوح کی کشتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ جو آدمی اس کشتی پہ سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو سوار نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو چارہ نہیں، آپ نے فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم رسول اور نبی اور اس کائنات کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کرنے والے، لیکن اس نبی کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں چارہ کار نہیں تھا، انہیں میری اتباع کرنی ہوتی، کیونکہ نبی نے اپنی طرف سے کوئی بات پیدا نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص نہیں، ہر زمانے میں انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں کھڑی کرتا ہے۔ مسلمانوں غور فرمائیے کہ ہم عزت کی طرف جاتے جاتے اتنی تیزی کے ساتھ زوال اور پستی کی طرف کیسے چلے گئے؟ اس ہندوستان میں اور ساری دنیا میں مسلمان ذلت و پستی کی طرف جا رہا ہے۔ میں ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں کہ قرآن پڑھیے، اس میں کہا گیا ہے کہ جالوت نے جب ظلم کرنا شروع کیا تو قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک بادشاہ دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت تمہیں بادشاہ دیا ہے اور اس کی بات تمہیں ماننا ہے۔ جب طالوت لشکر لے کے چلے تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو ندی آ رہی ہے لیکن ندی کا پانی کسی کو پینا نہیں، ندی سامنے کھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ کل آپ نے تقریر میں سنا کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، کہ تمہیں تمہاری ذات میں اور تمہارے مال میں آزمایا جائے گا۔ دریا کھڑا ہے سامنے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پانی نہیں پینا ہے۔ ہاں ایک چلو دو چلو پانی پی سکتے ہو، لیکن قوم جب دریا پہ آئی، پیاس کی شدت ہے، پانی مانگ رہی ہے،
پانی نہیں مل رہا ہے، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، صبر نہیں کر سکی، لوگوں نے پانی پی لیا اور جب گئے دشمن کے مقابلے میں تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، اب ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم ہماری اطاعت کرو گے تو میدان بدر میں 313 کے ہاتھوں پہ 1000 پہلوانوں کو زمین کی اور خاک چٹا کے ہم بتا دیں گے، اور اگر تم ہماری نافرمانی کرو گے تو تمہاری ساری صلاحیتیں، ساری سلامتیں، ساری قوتیں اور سارے اسلحے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، تمہاری کوئی طاقت کام نہیں آئے گی۔ اور آج دنیا کے مسلمانوں کی مشکل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شوکت اور عزت اور کامیابی کا جو نسخہ دیا ہے اس کے ساتھ بے حیائی بڑھ گئی۔ آج ہمارا کتاب اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سنت رسول اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ آج کا مسلمان کون سی زندگی جی رہا ہے اور کن مسلمانوں کی ہم بات کر رہے ہیں؟ آج میرے بھائیوں، جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو پیسے والا ہے، یہ دھرتی میں پھولے نہیں سماتا ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا آج مزاج ہی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ خلافت تحریک چل رہی تھی ہندوستان میں، اور خلافت تحریک میں مسلمان پیش پیش تھے، خلافت تحریک میں مسلمان پیش پیش تھے، لیکن بہت سے علاقے ایسے تھے، پنجاب میں سر حیات خان ٹوانا ایک مسلمان آدمی تھا، ایک نواب اور زمیندار تھا، اس کے علاقے میں مسلم نوجوان لڑکے جب خلافت تحریک کا پرچہ بانٹنے گئے تو صاحب اس نے پکڑ کے اپنے رضاکاروں کے، اپنے کارندوں کے حوالے کر دیا، ان نوجوانوں کے ساتھ زبردستی بدفعلی کی گئی اور بہت سے نوجوانوں نے خودکشی کر لی۔ مسلمانوں کا مزاج جو پیسے والے ہیں وہ عام لوگوں سے مختلف نہیں۔ آج مسلم ممالک میں جو داڑھی والا ہے، جو آدمی نماز پڑھنے والا ہے، اس پہ کتے چھوڑ دیے گئے، ان کو جیل خانوں میں سڑا دیا گیا مسلم نام رکھنے والوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی خواہشات پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں مسلمانوں کو کوئی نہیں مار سکتا، مسلمانوں کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ مسلمان اپنے منافقوں کے ہاتھوں، مسلمان اپنے ضمیر فروشوں کے ہاتھوں، مسلمان اپنے ایمان فروشوں کے ہاتھوں مار کھاتا ہے۔ آج پوری تاریخ ہندوستان کی اور عالم اسلام کی دیکھ لیجئے، ٹیپو سلطان سے لے کر سراج الدولہ سے لے کر اور بڑی بڑی جو حکومتیں تباہ ہوئی ہیں، اس میں تباہ کرنے میں سب سے زیادہ ہاتھ اپنے بھائیوں کا تھا۔ اس لیے یہ ضمیر فروشی ان کو کس نے سکھائی؟ قرآن و سنت سے دوری نے، ایمان سے دوری نے، ضمیر سے دوری نے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف رومیوں نے لکھا تھا کہ علی مرتضیٰ اور خلیفۃ المسلمین آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو امیر معاویہ نے کہا تھا کہ ایھا الکلب الرومی، اے رومی کتے، تجھے یہ جرات کیسے ہوئی کہ تو ہم دو بھائیوں کے بیچ میں آتا ہے اور ہم اور علی اپنے معاملے کو نپٹا لیں گے، تجھے یہ جرات نہیں ہونی چاہیے کہ تو ہمارے معاملے میں آئے۔ یہ قرآن و سنت کو سمجھنے والا یہ مزاج رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں ہی نہیں ساری دنیا کو اسلام کی ضرورت ہے۔ میں ایک مثال پیش کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک اسلام پر چلنے والا کتنا اللہ سے ڈرنے والا، کتنا دنیا کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر پہ چڑھے اور کہنے لگے المال مالنا والفیء فیؤنا من شئنا آتینا من شئنا منانا، کہ مال ہمارا ہے، یہ بیت المال کا مال ہمارا ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے۔ کوئی آدمی جواب نہیں دیتا۔ ایک جمعہ، دو جمعہ، تیسرے جمعہ کو کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے معاویہ خبردار، کیا بات کرتے ہو، یہ مال مسلمانوں کا مال ہے، اگر تم نے ان کو نہیں دیا تو ہم اپنی تلواروں کے ذریعہ تم کو اللہ کے دربار میں لے جائیں گے اور یہ مال حاصل کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ منبر سے اتر گئے اور اس آدمی کو کہا میرے پیچھے آؤ۔ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ بادشاہ وقت کے خلاف اتنی جرات آمیز بات کہی ہے، اس کی گردن مار دی جائے گی۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ امیر معاویہ نے ان کو تخت پر اپنے بغل بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ بھائیوں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ یہ مزاج مسلمانوں کا جب تھا تو ساری دنیا ان کی تھی۔ امیر معاویہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے
کہ کچھ بادشاہ عمرہ اور حکام پیدا ہوں گے کہ جب وہ کوئی بات کہیں گے تو ان کی بات کی تردید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی بات کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ جہنم میں ایسے گر جائیں گے جیسے درخت پہ لٹکا